جو غزہ میں اور لبنان میں جو ظلم و ستم جاری ہے اور وہاں پہ جو بے گناہ مسلمانوں کو، بچوں کو، ماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے دن رات، اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور عالمی جو ممالک ہیں اور قوتیں ہیں ان کا آنا جانا ضرور ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کے اوپر قطعاً کوئی عمل نہیں ہوا سیز فائر کا. اور اسی طریقے سے جو ہیگ میں جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس کے فیصلے کے اوپر بلکہ ان کو ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دیا گیا ہے، ڈسٹ بن آف ہسٹری. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے اس سے زیادہ دلخراش واقعات نہ پہلے کبھی دیکھے نہ کبھی سنے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ کے حضور دست با دعا ہم اس کے حضور یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہاں پر سیز فائر جلد سے جلد بند ہو اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ختم ہو، اور دن رات جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. اس حوالے سے پاکستان نے پہلے ہی اپنے غزہ اور لبنان کے بھائیوں بہنوں کے لیے جو بھی امدادی تعاون کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. میں نے خود اس حوالے سے کئی میٹنگز لی ہیں. ہم نے ایک مزید جامع پروگرام بنایا ہے جس میں ہم اپنے فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کے لیے جو بھی امدادی سامان ہے وہ ہم ان کو پہنچا سکیں. یقیناً ان کو پہنچانے میں بہت مشکلات ہیں، راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، اس کی تفصیل میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے لیے ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. فارن آفس، ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی ٹیم، چیئرمین NDMA اور احسن اقبال صاحب، ان کی سربراہی میں یہ ٹیم کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ میں آج اس میٹنگ کے حوالے سے پاکستان بھر کے عوام کو اور خاص طور پر جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے، آج وقت ہے کہ وہ اپنے غزہ اور لبنان کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے آگے بڑھیں اور وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں جو بھی رقوم جمع کرا سکتے ہیں اپنے خوش دلی سے وہ کرائیں، جو بھی امداد وہ پہنچا سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ پہنچائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے، دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے گا.